المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب مخبرا عامرا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع ہے شب برات کے فضائل۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی جو واضح بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے اہم احکام کا۔ امرا من عندنا ہر حکم ہماری طرف سے ہے۔ انا کنا مرسلین ہم ان کو بھیجنے والے ہیں، یعنی فرشتوں کو زمین پر بھیجنے والے ہیں۔ اور فرشتے زمین پر کیوں آتے ہیں؟ رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت لے کے آتے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سننے والا، ہمیشہ جاننے والا ہے۔ حروف مقطعات ہیں یہ، حامیم حروف مقطعات ہیں، اور اس پر مفسرین فرماتے ہیں واللہ رسول عالم، اس کا حقیقی معنی اللہ رسول ہی جانتا ہے۔ یہ اشارات ہیں اور کنایات ہیں، لیکن پھر بھی ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہا سے مراد حیون ہو سکتا ہے، حیون، اور میم سے مراد قیوم، یعنی یا حیو یا قیوم۔ یہ وظیفہ ہے جس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان السلام کے وزیر تھے، وہ یہ اسم اعظم پڑھا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم، اور یا حیو قیوم کے برکت سے بلقیس کا تخت لائے گئے۔ اب لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہے لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے جس کو لیلہ مبارکہ کہتے ہیں۔ نزول قرآن کی رات ہے، فرشتے اس میں جشن نزول قرآن مجید مناتے ہیں۔ اور قرآن مجید کہاں تھا؟ قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید 7ویں آسمان پر لوح محفوظ پر تھا۔ لوح محفوظ سے اس شب لیلہ مبارکہ میں، شب برات میں، فرشتے اس کو آسمان دنیا پر لے آئے۔ دو راتیں نزول قرآن کی ہیں، ایک ہے نزول تقدیری، ایک ہے نزول تقدیری، دوسرا ہے نزول حقیقی۔ نزول تقدیری جو ہے لیلہ مبارکہ ہے کہ شعبان کے 15ویں رات، جس سے آسمانوں میں اعلان نزول قرآن پاک کا اعلان ہوا۔ نزول حقیقی، جو نزول حقیقی ہے وہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو حقیقی طور پر دنیا میں حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شب قدر میں نازل کیا، جو رمضان شریف کی 27ویں رات ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسری آیت میں ایک حصے میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور وہ 27ویں رات
وہ شب قدر ہے۔ اصل میں یہ 2 راتیں فرشتوں نے اللہ کے حضور سے مانگی ہیں، چونکہ ان فرشتوں نے دیکھا کہ حضور کی امت نے 2 عیدیں مانگی تھی، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ سے ان کو 2 عیدیں ملی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں بھی 2 عیدیں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 عیدیں عطا فرمائی، ایک ہے شب برات، ایک ہے شب قدر، ایک ہے لیلۃ المبارکہ اور ایک ہے لیلۃ القدر۔ یہ 2 راتیں، لیکن فرمایا جو مومن مسلمان ہیں وہ دن کو عیدیں منائیں، اور تم کو اے فرشتوں یہ رات کو تم عیدیں مناؤ، کیونکہ تمہیں نیند نہیں آتی۔ تو انسان کو نیند آتا ہے، ہم نے رات کو نیند کے لیے بنایا ہے، لہٰذا ان کو دن کو عیدیں عطا کی ہیں، تمہیں رات کو عیدیں عطا کی ہیں۔ اور اس شب برات میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلا وصوموا نهارها۔ فرمایا آپ کیا کرو انسانوں، تم کیا کرو کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، نفلی عبادت کرو، وصوموا نہارا، اور دن کو روزہ رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اس شب برات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُّسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مِن مُّسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقْهُ أَلَا مِن مُبْتَغٍ دفاع آئیے، اور فرماتا فآئی فیے، فرماتا ہے کہ حتیٰ یطلع الفجر، اللہ تعالیٰ جب غروب شمس ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے شب برات میں 15ویں میں، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کوئی بندہ جو آپ کہے میں گناہ گار، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، آج اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے جو جس کا رزق تنگ ہے، آج رزق کشادگی کے لیے دعا کرے، میں رزق کو کشادہ کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، الا من مبتلین، ہے کوئی مصیبت زدہ فعافی ہے، تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر کی وقت ہو جاتا ہے، تو ساری رات بندوں کو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے۔ کسی پنجابی والے نے اس کا ترجمہ کیا ہے، فرمایا دی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاسن میں جے منہ کالے۔ حضور کا اپنا عمل شب برات میں کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور کو بستر پر رات کا وقت نہیں دیکھا، میں حضور کی تلاش میں نکلی، حتیٰ کہ حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے، میں حضور کے پیچھے پیچھے گئی، جب حضور کے پیچھے پیچھے گئی تو حضور نے مجھے دیکھا، اور جنت البقیع والوں کے لیے حضور نے دعا مانگی، اور فرمایا عائشہ یہ یاد رکھو ان اللہ تعالیٰ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، فرمایا قبیلہ بنی کلب کے بکریوں جیسے بال بھی اگر اتنے کسی کے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب حضور جانتے ہیں بنی کلب کی بکریاں کتنی ہیں اور ان کے بدن پر بال کتنے ہیں، کوئی چیز حضور سے مخفی نہیں ہے، حضور نبی ہے، غیب کی خبریں رکھنے والے، غیب کی خبریں دینے والے۔ حضور نے فرمایا اتنے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم کی تفسیر سنیں، فرمایا آندہ سال کے امور کی تقسیم ہوتی ہے، بندوں کے اعمال افعال آسمانوں پر فرشتے لے جاتے ہیں،
آئندہ سال اتنے افراد کی پیدائش ہوگی، اتنے افراد مر جائیں گے، رزق تقسیم کیا جائے گا، بندے اس سال کتنی نیکیاں کریں گے اور کتنی برائیاں کریں گے۔ اس رات اللہ تعالیٰ 300 دروازے رحمت کھولتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، لیکن 4 افراد کی بخشش نہیں ہوتی: جادوگر، ہمیشہ شراب پینے والا، مشرک، والدین کا نافرمان، کہ انہیں تو طالبین غوث اعظم نے لکھا ہے۔ اب چاہیے یہ کہ جو اولاد ہو اپنے والدین سے معافی مانگے، اور والدین کو چاہیے اپنے اولاد کو معاف کرے۔ اب اس رات جو 100 رکعت نفل پڑے، 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور ہر نظر میں 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ناز کر کے فرشتوں سے کہتا ہے: اے فرشتو انین المذنبین حب الی من زجر المسبحین، فرشتوں تمہاری تسبیح و تعلیل سے مجھے اپنے بندوں کا رونا جو میرے خوف سے رو رہے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے، بات یہ بھی تو رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے بندے کو سجدے میں رو رہا ہے، وہ قیام میں رو رہا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں: راتیں آئیں بربر رومن ہنجوں ہار پروندے، فجریو گنگار کامن ہر تینی میں اوندے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں شب برات کے بارے میں۔ وانا عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما فی هذه الليلة، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، قال فیها یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں، حضور اکرم فرمایا: عائشہ کیا تم جانتے ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ اب حضور نے فرمایا: فقال ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنة ففیہا یکتب کل حالق بنی آدم فی هذه السنة ففیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم۔ فقال یا رسول اللہ ما من احد حتى يدخل الجنة الا برحمت اللہ۔ فقال ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ تعالی ثلاثا۔ تو فرمایا اس رات میں اس سال پیدا ہونے میں انسانوں کے بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اس سال مرنے والے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ سدرہ جو زمین و آسمانوں پر بیری کا درخت ہے، اس کے پتے جب پیلے پڑ جاتے ہیں، جو پتا گرتا ہے اس پر اس کا بندے کا نام لکھا ہوتا ہے، تو اسرائیل اس کو بہت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور سے پوچھا تو آپ 3 مرتبہ فرمایا: کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا جنت میں نہیں جائے گا۔ بہرحال یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب صلاۃ و تسبیح جو ہے انشاءاللہ یہ میں فرض جماعت کے بعد آپ کو پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حافظ امجد صاحب آتے ہیں اور انگلش میں خطاب فرماتے ہیں۔